الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیجنبها الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بلکہ آپ کی افضلیت کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زباں پر جاری و ساری فرمائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وہ یار غار ہیں جن کی شان میں اللہ رب العالمین نے متعدد آیات قرآنیہ نازل فرمائی ہیں۔ ان متعدد مقامات میں سے ایک مقام سے میں نے تلاوت قرآن کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہ ان قریب اللہ رب العالمین جہنم سے دور رکھے گا اس کو جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو اتقا ہے، سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ یہ کون ہے؟ فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکی، یہ وہ ہے جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ پاک ہو جائے۔ وما لأحد عندہ من نعمت تجزی، اور اس پر کسی کا احسان نہیں جس کا بدلہ دینے کے لیے یہ اپنا مال خرچ کرتا ہو۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، یہ صرف رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ یہاں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتقا فرمایا، اور ظاہر ہے صحابہ کے دور میں، صحابہ کی موجودگی میں سارے صحابہ ہی متقی ہیں۔ ان متقی پرہیزگار صحابہ کرام میں سے جس کو اتقا یعنی سب سے بڑا پرہیزگار، سب سے بڑا متقی کہا جا رہا ہے، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس سے آپ یہ تو بخود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ سارے صحابہ ہی تقوی والے، فضیلت والے ہیں، لیکن ان میں سے سب سے بڑا تقوی چونکہ حضرت صدیق اکبر کا ہے، اور قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے ہاں اس کا مقام زیادہ بڑا ہوتا ہے جس کا تقوی زیادہ ہوتا ہے۔ تو تقوی چونکہ صدیق اکبر کا زیادہ ہے، اس لیے افضلیت بھی حضرت صدیق اکبر کی ہی ہے۔ سب سے زیادہ فضیلت صحابہ کرام میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور اس آیت کریمہ کے شان نزول میں مفسرین نے یہ بات نقل فرمائی کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیہ بن خلف کے غلام تھے تو حضرت بلال نے کلمہ پڑھ لیا۔ امیہ بن خلف آپ پر ظلم و ستم کرنے لگا، اور اس کا مطالبہ یہ تھا کہ دین سے پھر جاؤ، سرکار کے دامن سے ہٹ جاؤ، کفر پر آ جاؤ۔ لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ساری تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود دین اسلام پر ثابت قدم تھے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اس پریشانی کو دیکھا کہ امیہ ان پر ظلم بڑا کرتا ہے، تو آپ نے یہ چاہا کہ امیہ سے بلال حبشی کو خرید کر آزاد کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے امیہ بن خلف سے بات کی کہ میں بلال کو خریدنا چاہتا ہوں۔ امیہ بن خلف نے اس وجہ سے کہ یہ ان کے ہم مذہب ہیں قیمت بہت زیادہ بتائی۔ بعض مفسرین نے کہا کہ نصف سیر سونا اس نے قیمت بتائی، اور بعض نے یہ لکھا کہ اس نے کہا کہ آپ کا جو غلام ہے نستاس وہ مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں بلال لے لو۔ اور نستاس جو تھا وہ ایسا غلام تھا کہ جس کے پاس مال مویشی بھی کثرت سے تھا، اس کے پاس غلام لونڈیاں بھی تھیں، یعنی وہ مالدار غلام تھا۔ تو اس نے یہ کہا کہ یہ اپنا مالدار غلام سارے مال سمیت مجھے دے دو اور بدلے میں بلال لے لو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر قیمت پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پریشانی سے نجات دلانا چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا مجھے منظور ہے۔ چنانچہ آپ نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر جب آزاد کیا تو مشرکین یہ کہنے لگے کہ بلال کی اتنی زیادہ جو قیمت ابو بکر نے دی ہے یہ ویسے اتنی قیمت بنتی نہیں تھی، تو بلال کی زیادہ قیمت دینے کی وجہ یہ ہوگی کہ شاید بلال کا ابو بکر پر کوئی احسان ہوگا جس احسان کا یہ بدلہ دینے کے لیے اتنی زیادہ قیمت انہوں نے دی۔ تو اللہ رب العالمین نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اٹھنے والے اس اعتراض کی تردید کرتے ہوئے اور آپ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، یہ تو مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں پاکیزگی کے حصول کے لیے، وما لأحد عندہ من نعمت تجزیٰ، ان پر کسی کا احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دینے کے لیے یہ اپنا مال خرچ کرتے ہوں، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، یہ تو صرف رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات نازل کی گئیں۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے بے شمار مقامات پر حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کو بیان کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر و عمر خیر الاولین والآخرین وخیر اہل السماوات والارضین الا النبیین والمرسلین، سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر و عمر سارے اولین و آخرین سے افضل ہیں، سب سے بہتر ہیں، زمین والوں سے بھی بہتر ہیں، آسمان والوں سے بھی بہتر ہیں، سوائے نبیوں اور رسولوں کے، انبیاء کے علاوہ، رسول کرام کے علاوہ جتنی بھی مخلوق زمین پر بستی ہے اور جتنے بھی سماوات پر بستے ہیں، آسمانوں میں بستے ہیں، ان سب سے زیادہ فضیلت اللہ رب العالمین نے ابو بکر و عمر کو عطا فرمائی ہے۔ ایک موقع پر سرکار ارشاد فرمانے لگے ان ابا بکر فی الجنت مثل الثریا فی السماء، سرکار نے فرمایا جس طرح زمین پر رہتے ہوئے تمہیں آسماں کا ثریا ستارہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے، ابو بکر جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں ابو بکر اس طرح چمکیں گے جس طرح زمین پر ستارہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ جنت میں ان کے نور کی روشنی دور دور تک پھیلی ہوگی اور لوگ ان کے نور کا نظارہ کر رہے ہوں گے۔ حضرت سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ایک حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انی لا ادری ما بقائی فیکم، سرکار ایک موقع پر صحابہ کرام کی تربیت کرتے ہوئے انہیں آئندہ حالات سے باخبر کرتے ہوئے ارشاد فرمانے لگے کہ خدا جانے کب میرے لیے پیغام آ جائے اور میں دنیا سے کوچ کر جاؤں۔ ایسے حالات کے اندر فقتدوا
बिल्लज़ीना मिन बादी अबी बकर व उमर, ऐसे हालात के अंदर जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा, जब तक मैं मौजूद हूं तब तो ज़ाहिर है सारे अहले इस्लाम का मरकज़ मैं हूं, मेरी ज़ात पर, मेरे फैसले पर, मेरे हुक्म पर सारे मुत्तफिक हो जाते हैं। लेकिन जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरे बाद बेमुहार होकर ना रहना, बल्कि मेरे बाद मेरे अबू बकर व उमर की इक्तिदा करना, उनकी पैरवी करना, उनके फैसले को मानना। फरमाया फ़इन्नहुमा हब्लुल्लाहिल ममदूद, कि ये दोनों अल्लाह रब्बुल आलमीन की रस्सी की तरह हैं कि इनके साथ रहोगे तो गोया तुम्हारा हाथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के दामन रहमत में होगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की दोनों रस्सी हैं। मन तमस्सका बिहा फ़क़त तमस्सका बिल उर्वतिल वुस्क़ा लन फ़िसाम लहा, जिन्होंने इनका दामन रहमत थाम लिया उन्होंने ऐसी रस्सी को थाम लिया जिस रस्सी ने कभी टूटना ही नहीं है। ये रस्सी तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन के जवाहर रहमत में लेके जाने वाली है। तो अबू बकर व उमर के बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की तरबियत करते हुए इरशाद फरमा रहे हैं कि मेरे बाद इनकी पैरवी को लाजिम करना और इन्हीं की इक्तिदा में रहना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मौका पर इरशाद फरमाने लगे कि हर नबी के वजीर होते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे भी वजीर अता फरमाए हैं, और हुजूर की बादशाही चूंकि आसमानों में भी है, ज़मीन में भी है, इसलिए सरकार फरमाने लगे कि मुझे आसमां में जो वजीर मिले उनमें से एक का नाम जिब्रील है, दूसरे का नाम मिकाईल है, और ज़मीन में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे जो वजीर अता फरमाए उनमें से एक का नाम अबू बकर है, दूसरे का नाम उमर है। सरकार ने फरमाया वो मेरे आसमां के वजीर हैं, ये दोनों मेरे ज़मीन के वजीर हैं। और फिर सरकार ने एक मौका पर इन चारों वजीरों के मिजाज भी बयान फरमाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो आसमानों में मेरे यार हैं, उनमें से एक नरमी का मशवरा देता है, दूसरा सख्ती का मशवरा देता है। फरमाया दोनों के मशवरे बरहक होते हैं। इसी तरह जमीन में जो मेरे दो यार हैं उनमें से एक नरमी का मशवरा देता है, एक सख्ती वाला मशवरा देता है, और मशवरे दोनों के ही बरहक होते हैं। नरमी का मशवरा देने वाले सिद्दीक़ अकबर हैं और सख्ती वाला मशवरा देने वाले हजरत फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला। और सरकार फरमाने लगे ये तो इनके मिजाज हैं, लेकिन मशवरे दोनों के बरहक होते हैं। एक मौका पर हमारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाने लगे अतानी जिब्राइल, कि मेरे पास जिब्रील अमीन आए, आखज़ा बेयदी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, व अरानी बाबल जन्ना, और मुझे जन्नत का वो दरवाज़ा दिखाया, अल्लज़ी यदखुलु मिन्हु उम्मती, जिससे मेरी उम्मत गुजर कर जन्नत में जाएगी। जिब्रील अमीन आए, मेरा हाथ पकड़कर जन्नत का वो दरवाज़ा मुझे दिखाया। दुनिया में रहते हुए सरकार जन्नत को भी देख रहे हैं, जन्नत की नेमतों को भी मुलाहजा फरमा रहे हैं, और जिस दरवाजे से उम्मत ने गुजर कर जन्नत में जाना है उस दरवाजे का भी सरकार पहले मुशाहदा और मुआयना फरमा रहे हैं। और ये इसलिए कि सरकार को अपनी उम्मत की फिक्र थी, उम्मत को जन्नत में ले जाने की फिक्र। तो सरकार को वो तसल्ली देते हुए आए और जन्नत का वो दरवाज़ा दिखाया। सरकार ने जब हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु से ये बात इरशाद फरमाई तो फ़क़ाल अबू बकर, हजरत सिद्दीक़ अकबर कहने लगे या रसूल अल्लाह वदित्तु इन्नी कुन्तु मआका हत्ता अंजुरा इलैहि, या रसूल अल्लाह मेरा दिल भी चाहता था कि मैं भी आपके साथ होता। जब आप जन्नत का वो दरवाज़ा देख रहे थे तो मैं भी वो दरवाज़ा देख लेता। हुजूर मेरी भी ये तमन्ना है कि मैं भी वो दरवाज़ा देखूं। तो सरकार ने कितना बेहतरीन जवाब इरशाद फरमाया कि अबू बकर तुम तो सिर्फ वो दरवाज़ा देखने की बात कर रहे हो। फरमाया अमा अन्नका या अबा बकर अव्वलु मन यदखुलुल जन्नत मिन उम्मती, कि ए अबू बकर तुम सिर्फ दरवाज़ा देखने की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें यह भी गारंटी दे रहा हूं कि वैसे तो मेरी सारी उम्मत उससे जन्नत में जाएगी, लेकिन सबसे पहले उस दरवाजे से तुम गुजर कर जन्नत में जाओगे। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यार हैं, रफ़ीक़े सफ़र हैं, और
سرکار سب موقعوں پر ان کی افضلیت ہی بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا ساری امت، سارے صحابہ، سارے صلحاء جنت جائیں گے، لیکن سب سے پہلے جنت میں جانے والے تم ہوگے۔ اور پھر سرکار نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ہر بندے کا قیامت والے دن حساب ہوگا، لیکن ابو بکر وہ ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ سرکار نے ایک موقع پر اور بھی ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 بندے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، ان 70,000 میں سے بھی سب سے پہلے جنت میں جانے والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ غار کتنی عظمتوں والے ہیں کہ سرکار کی امت میں سے سب سے پہلے جنت میں جانے والے ابو بکر۔ ایک موقع پر سرکار نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء پر جنت حرام کر دی ہے جب تک میں جنت میں نہ چلا جاؤں، یعنی انبیاء کی قیادت کرتے ہوئے میں جنت میں جاؤں گا اور میرے بعد باقی نبی جنت میں جائیں گے۔ اور پھر فرمایا باقی امتوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے جب تک پہلے میری امت جنت میں نہ چلی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی امتوں کی قیادت کرتے ہوئے حضور کی امت پہلے جنت میں جائے گی، باقی امتیں حضور کی امتوں کے پیچھے جنت میں جائیں گی۔ تو ساری امتوں سے پہلے جب سرکار کی امت جا رہی ہے اور سرکار کی امت میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبیوں کے بعد باقی جتنی بھی امتیں ہیں ساری امتوں کے قائد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے درمیان تشریف فرما تھے۔ اس وقت تک حضرت صدیق اکبر ابھی آئے نہیں تھے، اور یہاں یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ سرکار کی محفل کے آداب یہ ہوا کرتے تھے، معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ جب صحابہ سرکار کے پاس بیٹھتے، حلقہ بنا کر بیٹھتے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بالکل سرکار کے قریب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ مختص ہوا کرتی تھی۔ باقی کسی کے بیٹھنے کے لیے جگہ کا کوئی اختصاص نہیں ہوا تھا، جو جہاں آتا جگہ ملتی بیٹھ جاتا۔ سرکار کی خدمت میں باقی صحابہ آتے، جس کو جگہ ملتی وہ وہیں بیٹھ جاتا، کسی کے لیے جگہ کا کوئی اختصاص نہیں تھا۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بارگاہ رسالت میں مقام و مرتبہ اتنا تھا جسے سارے صحابہ جانتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بالکل پاس حضرت صدیق اکبر نے بیٹھنا ہے۔ اور پھر ایک طرف حضرت صدیق اکبر بیٹھتے، دوسری طرف حضرت فاروق اعظم بیٹھتے، اور سرکار کی جب محفل ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیادہ تر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کر کے گفتگو فرماتے، باقی صحابہ وہ گفتگو سنا کرتے تھے۔ اکثر حضور کی محفل مبارکہ کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ سرکار بات ان سے کرتے، اگر کسی اور نے سوال کیا تو ظاہر ہے سرکار اس کا سوال تو اسی کی طرف متوجہ ہو کر دیا کرتے، لیکن جب عمومی گفتگو ہوتی تو اس عمومی گفتگو کے اندر سرکار اپنا رخ انور ابو بکر کی طرف رکھتے اور سرکار ان سے باتیں فرمایا کرتے، اور باقی حضور کی ان باتوں سے استفادہ کیا کرتے، سنا کرتے تھے۔ اور پھر باقی صحابہ کرام میں سے سارے صحابہ کرام نگاہیں جھکا کر، کسی کی یہ جسارت ہی نہیں ہوتی تھی کہ وہ سرکار کو دیکھتے ہوئے سرکار کو دیکھے، یعنی سرکار دیکھ رہے ہوں اور وہ سرکار کے رخ انور پر چہرہ، سرکار کے چہرے پر نگاہیں جما کر سرکار کو دیکھے، کوئی یہ جسارت نہیں کرتا تھا۔ یہ مقام و مرتبہ حضرت صدیق اکبر کا تھا بارگاہ رسالت میں کہ حضور انہیں دیکھتے، یہ حضور کو دیکھا کرتے تھے۔ یہ ادب تھا اور مقام تھا بارگاہ رسالت کا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک دفعہ حضور کے صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر، ابھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نہیں تھے، ان کی عدم موجودگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرمانے لگے کہ اب تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص آئے گا جس کا قیامت کے دن مقام اتنا ہوگا کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے مجھے بے مثال شفاعت کا اذن عطا کیا ہے اور میری شفاعت سے بے حساب لوگ جنت میں جائیں گے،
جس طرح مجھے شفاعت ملی اور میری شفاعت سے بے حساب لوگ جنت میں جائیں گے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے اسے بھی شفاعت کا حق عطا فرما دیا ہے، اس کی شفاعت سے بھی بے شمار لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ جب حضرت صدیق اکبر آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے، اور سرکار نے کھڑے ہو کر ابو بکر کا استقبال فرمایا۔ یہ سرکار کی کرم نوازی تھی، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلام پروری تھی۔ سرکار نے کھڑے ہو کر استقبال فرمایا۔ ابو بکر آئے تو سرکار نے معانقہ فرمایا، اور سرکار نے ابو بکر کی پیشانی کا بوسہ لیا، اور ابو بکر سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انس فرمایا، ان سے پیار فرمایا، اور سرکار نے اپنے دل کو ٹھنڈا کیا ان کی آمد سے۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں مقام اتنا ہے کہ جب سرکار بیمار ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ مشورہ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ابو بکر بڑے نرم دل ہیں، ایک تو آپ کی بیماری کا ان کے دل پر بڑا بوجھ ہے، اور وہ آپ کی عدم موجودگی میں آپ کے جب مصلی پر کھڑے ہوں گے تو وہ رقیق القلب ہیں، وہ یہ منظر برداشت نہیں کر سکیں گے، اس لیے حضور کسی اور کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ سرکار نے فرمایا نہیں، ابو بکر کو ہی کہو۔ دوبارہ عرض کی گئی کہ حضور کسی اور سے ارشاد فرما دیں۔ سرکار نے بار بار ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کا کہو کہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے، اور سرکار نے ارشاد فرمایا لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، کہ کسی قوم کے لیے یہ مناسب ہی نہیں کہ ابو بکر ان کے اندر موجود ہوں اور مصلی امامت پر کوئی اور کھڑا ہو۔ یہ کسی قوم کے لیے مناسب ہی نہیں، جہاں ابو بکر ہوں گے وہاں امامت ابو بکر کی ہوگی، وہاں امام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیں گے۔ اور حضرت ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم کی صاحبزادی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ اذا انت مرضت قد امت ابا بکر، کہ حضور آپ جب بھی بیمار ہوتے ہیں تو آپ امامت کے مصلی پر ابو بکر کو کھڑا کر دیتے ہیں، کسی اور کی ڈیوٹی کیوں نہیں لگاتے، آپ انہی کو آگے کیوں کرتے ہیں؟ تو سرکار ارشاد فرمانے لگے لست انا اقدمہ ولکن اللہ یقدمہ، کہ میں اپنی طرف سے انہیں آگے نہیں کرتا بلکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس لیے ابو بکر کو آگے کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ خود ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے یہ ارشاد فرمایا، مجھے بلا کر، حضرت علی کو بلا کر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ سألت اللہ ان یقدمک، کہ میں نے اللہ رب العالمین سے یہ سوال کیا کہ یہ امامت، یہ مصلی تمہیں دے دوں، مالک کریم تمہیں سب سے زیادہ مقدم کر دے۔ فأبى اللہ الا تقدیم ابی بکر، تو اللہ رب العالمین کا حکم یہی تھا کہ محبوب ابو بکر کے ہوتے ہوئے ابو بکر ہی آگے ہوگا۔ باقی صحابہ حضرت علی کی بڑی شانیں ہیں اور ان کی شانوں تک ہمارا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا، لیکن جہاں ابو بکر ہوں وہاں مصلی امامت ابو بکر کو ہی سجدہ ہے۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اتنی ہے، سرکار کا پیار اور سرکار کی جان نثاری کے جذبے اتنے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمانے کا قصد فرمایا، ارادہ فرمایا، تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل امین آئے، اور جبریل امین آ کر یہ کہنے لگے کہ اے محبوب، اللہ رب العالمین آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے، اور آپ سے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب آپ جانے لگے ہیں مکہ مکرمہ سے، تنہا نہ جائیں، ساتھی کو ساتھ لے کے جانا ہے، تو اپنی صحبت اور سنگت کے لیے ابو بکر کا انتخاب فرمائیں، یہ آپ کا بہترین ہم سفر بنے گا، اس سے آپ کو انس محسوس ہوگا، اس سے آپ کو راحت محسوس ہوگی، آپ ابو بکر کو ساتھ لے کے جائیں، اس کا انتخاب فرمائیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
یہ بڑی طویل حدیث مبارکہ ہے، میں صرف خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات، حضرت جبریل امین کا یہ پیغام کہ ابو بکر کا انتخاب فرمائیں، یہ بہترین مونس و غمخوار ہے، یہ بات حضرت صدیق اکبر سے فرمائی کہ اے ابو بکر، میرے ساتھ جانے پر راضی ہو؟ جانتے ہو اس راہ میں مشکلات کتنی آئیں گی، لوگ میرا پیچھا کریں گے تو ساتھ تمہارا بھی پیچھا کیا جائے گا، میری جان کے دشمن ہیں تو تمہاری جان کے بھی دشمن بنیں گے، وہ میرا تعاقب کریں گے تو تمہارا بھی تعاقب کیا جائے گا، راہ پر خطر ہے، سوچ لو کیا خیال ہے، جانا چاہتے ہو یا نہیں؟ بلکہ سرکار نے فرمایا کہ لوگ ممکن ہے یہ بھی کہیں کہ حضور کو اس سارے معاملے پر اکسانے والے، ترغیب دینے والے ابو بکر ہی ہیں، مجھ سے بھی زیادہ تمہارا پیچھا کیا جائے، سوچ لو رستہ بڑا پر خطر ہے، مشکلات بڑی ہیں، میری سنگت اور صحبت کے لیے تیار ہو؟ جب سرکار نے یہ آفر دی ان کو تو حضرت صدیق اکبر کا کتنا محبت بڑا جواب تھا، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر یہ تو صرف ایک راہ کی مشکلات کی بات ہے اور یہ زندگی فانی کی مشکلات کی بات ہے، یا رسول اللہ اگر مجھے اتنی زندگی دی جائے جتنی قیامت قائم ہونے میں مدت باقی ہے، اتنی لمبی زندگی دی جائے اور وہ میری زندگی ساری کی ساری مصیبتوں سے بھری ہوئی ہو، ایک لمحہ بھی سکون کا نہ گزرے، لیکن اتنی لمبی زندگی کے اندر اگر آپ کا دامن محبت میرے ہاتھ میں ہو تو یا رسول اللہ آپ کی محبت کے اندر مجھے کسی مصیبت کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اور دوسری طرف اگر سکھ کی بات کی جائے تو یا رسول اللہ اگر اتنی لمبی زندگی دنیا کی ساری نعمتیں میرے پاس ہوں لیکن دامن محبوب میرے پاس نہ ہو، ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے اگر دامن محبوب پاس نہ ہو تو زندگی کا کوئی مزہ بھی نہیں ہے، یا رسول اللہ میں آپ کی سنگت کے لیے تیار ہوں، اور یہ تھوڑی مدت کی مشکلات کیا ہوتی ہیں، یا رسول اللہ میں تو ساری زندگی بلکہ لمبی زندگی کی مشکلات بھی آپ کی محبت کے لیے قبول کرنے کو تیار ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا پھر انتخاب فرمایا، اور یہ انتخاب کیسا بے مثال تھا۔ انہوں نے صرف غار کے اندر جو سرکار کی خدمت کی کہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے جانا اور پھر اندھیرے کے اندر غار کی صفائی پہلے کرنا خود جا کے، اور اپنی قمیض پھاڑ کر غار کے سارے سوراخوں کو بند کرنا، اور پھر وہ بھی کم پڑ گئی تو جہاں سوراخ نظر آیا وہاں پر اپنی ایڑی رکھ دینا، پھر سرکار کو آواز دینا کہ حضور اب آ جائیں، اور اپنی گود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سرہانہ بنا دینا، اور سرکار کا ان کی گود کو قبول فرما کر سر اقدس صدیق اکبر کی گود میں رکھ کر آرام فرمانا، اور پھر سانپ کا آ کر ڈسنا اور صدیق اکبر کا حرکت بھی نہ کرنا کہ کہیں سرکار کے آرام میں خلل نہ آ جائے، لیکن شدت زہر کی وجہ سے آنکھوں سے پانی کا نکل آنا اور سرکار کے چہرے انور پر اس آنسو کے قطرے کا گرنے کی وجہ سے سرکار کا یہ پوچھنا کہ ابو بکر کیا ہوا، پھر عرض کرنا کہ یا رسول اللہ سانپ نے ڈس لیا ہے۔ یعنی یہ اتنی بڑی قربانیاں ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ کے پاس آپ کے دور خلافت میں حضرت صدیق اکبر کا تذکرہ ہوا تو آپ صدیق اکبر کا تذکرہ سن کر رونے لگے، اور آپ فرمانے لگے وددت ان عملی کلہ مثل عمل ہی یوما واحدا من ایامہ ولیلۃ واحدۃ من لیالیہ، کہ عمر تو یہ چاہتا ہے کہ میری ساری زندگی کے عمل لے لیے جائیں اور ابو بکر کے دنوں میں سے ایک دن کی نیکی مجھے مل جائے یا اس کی راتوں میں سے ایک رات کی نیکی مجھے مل جائے، ساری زندگی کے سارے عمل مجھ سے لے کر اس کے بدلے میں ابو بکر کے دنوں میں سے صرف ایک دن یا راتوں میں سے ایک رات کی نیکی مجھے مل جائے۔ پوچھا گیا وہ راتوں میں سے رات کون سی ہے؟ فرمانے لگے وہ ہجرت کی رات، جب غار میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ابو بکر نے خدمت کی، سارا معاشرہ دشمن بنا ہوا تھا، ایک محافظت کر رہا تھا، حفاظت کر رہا تھا تو صدیق اکبر کر رہا تھا۔
کائنات کی سب سے بڑی امانت کی حفاظت جب کرنے کی باری آئی تو صدیق اکبر حفاظت کے لیے قبر بستہ تھے، اور یہ انتخاب اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور یہ اتنی بڑی ان کی ایک رات کی نیکی ہے کہ میری ساری زندگی کی نیکیوں پر یہ باری ہے، کاش وہ مجھے مل جائے۔ اور دوسری، دنوں کا پوچھا گیا کہ وہ دنوں میں سے کون سا دن ہے، تو فرمانے لگے جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال با کمال ہوا تو لوگ سر اٹھانے لگے، دین کے اندر نئے نئے فتنے پیدا ہونے لگے، ارتداد کا فتنہ، کہیں مانعین زکوٰۃ کا فتنہ۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر سٹینڈ نہ لیتے اور اس وقت اگر امت کی قیادت کا حق ادا نہ کرتے تو قسم بخدا مرتدین مسلمانوں پر غالب آ جاتے۔ اور حضرت ابن عباس تو فرماتے ہیں کہ آج کلمہ پڑھنے والا کوئی نہ ملتا اگر صدیق اکبر کی اس وقت قیادت نہ ہوتی۔ مرتدین، مانعین زکوٰۃ، یہ وہ فتنے تھے جن کا مقابلہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ ان ایام میں سے ایک دن ایک طرف، قیادت امت کی جو صدیق اکبر نے کی وہ دن ایک طرف، اور عمر کی ساری زندگی کے اعمال ایک طرف، ان کا وہ ایک دن بھی باری ہے۔ اس سے آپ یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ بعض اوقات کسی بندے کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں اور دوسری طرف نیکی ایک ہوتی ہے، لیکن اس نیکی ایک کا وزن دوسرے کی ساری زندگی کی نیکیوں پر باری ہوتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ایک نیکی عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں سے باری ہے تو باقی ماں و شما کی نیکیاں کس کھاتے میں ہوتی ہیں؟ سرکار نے تو اپنے عام صحابہ کی نیکی کا اتنا اجر بیان فرمایا کہ باقی کوئی بندہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے اور حضور کا ایک عام صحابی مٹھی بھر سونا خرچ کرے تو اس کی وہ ایک نیکی مٹھی بھر جو خرچ کرے، صحابی مٹھی بھر جو خرچ کرے اور بعد والا احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے تو اس کا اتنا بڑا عمل اس کے مٹھی بھر جو کا بدلہ نہیں بن سکتا، برابری نہیں ہو سکتی۔ اس کی وہ نیکی بعد والے کی بڑی نیکی سے بھی باری ہوتی ہے۔ عام صحابہ کی نیکی اتنی باری ہے، اور عمر تو ظاہر ہے عام صحابہ سے افضل ہے، ان کی ساری زندگی کی نیکیوں سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دن یا ایک رات کی نیکی اتنی باری ہے، تو باقی امت کی نیکیوں کا موازنہ صدیق اکبر کی نیکیوں سے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء اور رسل کے بعد صرف اس امت میں ہی نہیں، ساری امتوں میں سے سب سے زیادہ افضل ہیں۔ ان کے احسانات اہل اسلام پر قیامت تک باقی ہیں، اور 22 جمادی الثانی کو آپ کا یوم وصال ہے۔ اب چونکہ کچھ دنوں بعد وہ دن آنے والا ہے، تمام احباب اپنے اپنے گھروں کے اندر ان کے اصال ثواب کا اہتمام فرمائیں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی۔